بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں پروفیسر محمد فیصل سپیریئر کالج بہاڑی سے آپ کو آج کے لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلباء، پچھلے لیکچر میں ہماری غزل چل رہی تھی مومن خان مومن کی، جس کے 2 اشعار ہم پڑھ چکے ہیں، تو سلسلہ اسی سے آگے شروع کریں گے۔ آج ہم تیسرا اور چوتھا شعر پڑھیں گے۔ اس سے پہلے تھوڑا سا سن لیں دوبارہ کہ مومن خان مومن مرزا غالب کے ہم عصر شاعر، بطور غزل گو شاعر شہرت حاصل کی، نجومی بھی تھے، ماہر نجوم کہہ سکتے ہیں، حکمت بھی جانتے تھے۔ ان کی شاعری میں ہمیں معاملہ بندی اور اہام گوئی نظر آئے گی۔ اس کے بعد ان کی شاعری میں سادگی اور موسیقیت اہم خصوصیات ان کی شاعری کی، یہ اسلوب میں آ جائے گا۔ پھر میں نے تھوڑا سا پس منظر بیان کیا تھا کہ ان کے قریبی دوست مولانا فضل حق خیر آبادی آرزو سے ان کی ناراضگی ہوئی تھی ایک معاملے پہ، اس کے بعد یہ غزل لکھی گئی۔ تو وہ جو پس منظر ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جب تشریح کریں گے تو عاشق اور محبوب کے حساب سے بھی تشریح کریں گے، اور وہ پس منظر کو بھی تھوڑا سا مینشن کر سکتے ہیں جو ان کے قریبی دوست سے لڑائی ہوئی تھی شطرنج کھیلتے ہوئے۔ عزیز طلباء، آج ہم تیسرا اور چوتھا شعر دیکھتے ہیں۔ تیسرا شعر: ہم سے نہ بولو تم، اسے کیا کہتے ہیں بھلا۔ ہم سے نہ بولو تم، اسے کیا کہتے ہیں بھلا، انصاف کیجئے پوچھتے ہیں آپ ہی سے ہم۔ اچھا، یہ جو شروع میں کچھ الفاظ میں نے لکھے ہم سے نہ بولو تم، یہ اصل میں وہ الفاظ ہیں جو محبوب نے ادا کیے۔ محبوب نے اپنے عاشق سے کہا کہ ہم سے نہ بولو تم، ہم سے بات نہ کرو۔ تو میں آپ کی آسانی کے لیے اس کو تھوڑا سا انڈر لائن کر دیتا ہوں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو محبوب نے عاشق سے کہے تھے۔ تو عاشق کہتا ہے کہ اس کا مفہوم سن لیں۔ عاشق کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، کہ آپ نے ہمیں یہ کہہ دیا کہ ہم سے نہ بولو تم، ہم سے بات نہ کرو، ٹھیک ہے؟ آپ ہی سے ہم پوچھتے ہیں ذرا انصاف کیجئے کہ کیا یہ جو جملہ آپ نے بولا ہے، کیا یہ آپ کو زیب دیتا تھا؟ کیا ایک محبوب کو عاشق سے ایسا کہنا چاہیے کہ ہم سے نہ بولو تم؟ بھلا کوئی عاشق بھی اپنے محبوب کے بغیر رہ سکتا ہے؟ تو وہ اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، آپ خود ہی انصاف کیجئے کہ کیا جو جملہ آپ نے بولا ہے، اپنے الفاظ پہ ذرا غور کریں کہ آپ نے بولا ہے کہ ہم سے نہ بولو تم، کیا یہ مناسب ہے؟ وہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ آپ خود انصاف کیجئے، کیا یہ جملہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے؟ عزیز طلبہ، اس کی تشریح کی طرف آ جائیں۔ پہلے بھی بات ہو چکی کہ کلاسیکی شاعری پڑھ رہے ہیں، تو کلاسیکی شاعری میں جو عاشق ہوتا ہے وہ مظلوم ہی نظر آتا ہے اور محبوب ظالم نظر آتا ہے۔ عاشق بہت کچھ برداشت کرتا ہے، یہ چیزیں ساری ہم پہلے بھی بیان کر چکے، دوبارہ پھر کر دیں گے۔ گھر والوں کی طرف سے، ٹھیک ہے، تانے ملتے ہیں، برا رویہ دوست احباب کی طرف سے، زمانے والے تو مذاق اڑاتے ہیں، وہ دیوانہ پاگل آ رہا ہے۔ عاشق ساری چیزیں برداشت کر لیتے ہیں، لیکن محبوب کا برا رویہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ اب اس نے جو عاشق ہوتا ہے وہ محبوب کو دل و جان سے چاہتا ہے، اس کے دل میں خلوص ہے، وہ وفا کرنے والا، وہ محبت کرنے والا، وہ اپنی جان لٹانے والا۔ ایک عاشق ہر چیز لٹا دیتا ہے، اپنا قیمتی وقت، جہاں تک کہ وقت آنے پہ وہ اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیتا ہے۔ لیکن جو محبوب ہوتا ہے وہ دھوکے باز ہے، وہ بے وفا ہے۔ اب عاشق کو کسی طریقے سے یہ خبر ملی ہے کہ جو اس کا محبوب ہے اس کے رقیبوں کے ساتھ تعلقات ہیں، کسی اور کے ساتھ اس کے تعلقات استوار ہو چکے ہیں۔ یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ محبت میں شرک ہے، اور شرک جو ہوتا ہے وہ ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ اب جب عاشق کو یہ ساری باتیں اس تک پہنچی کہ اس کا محبوب اس کے ساتھ بے وفا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو دھوکہ دے رہا ہے، اس کے تعلقات کسی اور کے ساتھ ہیں، تو عاشق کو تھوڑا غصہ آیا۔ ویسے عام طور پہ جو عاشق ہوتا ہے وہ محبوب کے ساتھ ناراض نہیں ہوتا، کیونکہ وہ محبوب کے بغیر رہ نہیں سکتا، لیکن حالات کا تقاضا تھا، ٹھیک ہے، کچھ ایسی باتیں اس کو معلوم ہوئی کہ اس کا جو غصہ تھا وہ ناقابل برداشت ہو گیا، اور وہ سیدھا محبوب کے پاس پہنچا، اور اس نے محبوب سے کہا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے قاصد کے ذریعے سے کہ آپ کے تعلقات رقیبوں کے ساتھ ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کیسا ہے کہ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں اور آپ بدلے میں مجھے دھوکہ دے رہے ہیں، میں وفا دیتا ہوں، آپ بے وفائی کر رہے ہیں، تو یہ بات میرے لیے ناقابل برداشت ہے، اپنے رویے پہ ذرا غور کرو۔ جب عاشق نے یہ باتیں محبوب سے کہیں، غصے میں آ کے کہہ تو دی، محبوب نے جب دیکھا کہ عاشق کا لہجہ پہلے سے بدل چکا ہے، محبوب کو تو ایسی باتیں برداشت کرنے کی عادت نہیں ہوتی، تو محبوب نے کہہ دیا ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو ہم سے رشتہ ختم کر دو، تم ہم سے بات ہی نہ کرو، ہم سے نہ بولو تم۔ محبوب نے قطع تعلق ہونے کے لیے وہ تو تیار ہو گیا۔ عاشق وہاں سے واپس آ گیا، تو کچھ دنوں کے بعد عاشق کو احساس ہوا، جب اس کا دل بے چین ہوا کہ میں تو اپنے محبوب کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، اس کے دل نے جب اس کو مجبور کیا، پھر وہ محبوب کے پاس پہنچا۔
پھر وہ اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، آپ نے ہم سے قطع تعلق تو کر دیا ہے، ہم سے بول چال بند کر دی ہے، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یعنی ہم آپ کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ اپنے الفاظ پہ دوبارہ ذرا غور کیجئے اور انصاف کیجئے کہ ایک جو عاشق سچا چاہنے والا ہوتا ہے اس سے تعلق قطع نہیں کیا جاتا ہے، اس سے بات چیت بند نہیں کی جاتی۔ اپنے الفاظ پہ ذرا غور کریں اور تھوڑا انصاف کریں، ہماری جو محبت ہے اس کا یوں مذاق نہ اڑائیں، تعلق کو ختم نہ کریں، دوبارہ اپنے تعلق کا تھوڑے استوار کریں اور ہم سے بول چال شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ شروع میں عاشق تھوڑا ہمیں غصے میں نظر آتا ہے، لیکن یہاں پہ پھر وہ مجبور ہو کے محبوب سے یہ بات کرتا ہے کہ خود انصاف کیجئے، جو آپ نے جملہ بولا ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ ایک عاشق کے لیے یہ بات اس کو برداشت نہیں ہوتی کہ محبوب اس کے ساتھ بول چال بند کر دے۔ یہ تیسرا شعر، اس کے حوالہ جات کے اشعار میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں۔ عاشق اپنے محبوب کو یاد دلا رہا ہے، وفا کریں گے نبھائیں گے بات مانیں گے۔ وہ کہتا ہے میرے محبوب وفا کریں گے نبھائیں گے بات مانیں گے، تمہیں بھی یاد ہے کچھ یہ کلام کس کا تھا؟ وہ محبوب کو یاد دلا رہا ہے کہ شروع میں آپ نے ہم سے وعدے کیے تھے، ہم سے وفا کرنے کے، نبھانے کے، بات ماننے کے وعدے کیے تھے، ذرا اپنے کلام کو یاد کرو۔ ایک اور شعر میں نے لکھا ہے جو آپ تشریح میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ آپ ہی اپنی اداؤں پر ذرا غور کریں، آپ ہی اپنی اداؤں پر ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ یعنی عاشق اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے کہ اپنی اداؤں، اپنے رویے پہ ذرا غور کریں، اس کو تبدیل کریں، اگر ہم نے کوئی بات کر دی پھر آپ وہ کہتے ہیں کہ یہ شکایت کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، تیسرے شعر کے بعد آپ چوتھا شعر پڑھیں گے۔ بیزار جان سے جو نہ ہوتے تو مانگتے، بیزار جان سے جو نہ ہوتے تو مانگتے، شاہد شکایتوں پہ تیری مدعی سے ہم۔ بیزار جان سے ہونا یعنی تنگ ہو جانا، اپنی جان سے تنگ ہونا، مایوس ہونا۔ شاہد کا مطلب شہادت دینے والا، گواہی دینے والا۔ مدعی کا مطلب دعویٰ کرنے والا، جو کسی بات کا دعویٰ کرتا ہے۔ چوتھے شعر کا مفہوم سن لیں، شاعر یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنی جان سے تنگ نہ ہوتے، اگر اب اتنے مایوس نہ ہوتے، اگر اپنی جان سے بھی تنگ نہ ہوتے تو لازمی ہم دعویٰ، جس نے دعویٰ کیا ہے، جس نے، مدعی کہتے دعویٰ کرنے والا، یعنی جس نے ہمارے خلاف شکایتیں کی ہیں، اے محبوب اگر ہم اپنی جان سے تنگ نہ ہوتے تو وہ مدعی سے مراد رقیب ہے، جس نے محبوب سے شکایتیں کی ہیں عاشق کی۔ وہ کہتا ہم اس مدعی سے، اس رقیب سے جو اس نے شکایتیں کی ہیں ہمارے بارے میں، اس سے ہم شاہد مانگتے، اس سے گواہی مانگتے کہ کوئی ثبوت دو، جو آپ نے ہمارے خلاف باتیں کی اس کا ثبوت دو، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے خاموشی اختیار کی۔ دوبارہ سن لیں، شاعر کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنی جان سے تنگ نہ ہوتے تو ہماری شکایتیں جس نے محبوب تک پہنچائی ہیں اس سے ہم گواہ طلب کرتے، ثبوت مانگتے۔ اس کی تشریح کی طرف آ جائیں۔ ایک عاشق کی مظلومیت کی بات پہلے بھی ہو چکی ہے، وہ سارا کچھ آپ بیان کر سکتے ہیں تشریح میں، ٹھیک ہے۔ عاشق مظلوم ہے، اس نے بہت سے مظالم برداشت کیے ہیں۔ جب اتنا کچھ برداشت کر لیتا ہے ایک عاشق تو وہ ظاہری بات ہے کہ انسان ہے، اس کی قوت برداشت جواب دے جاتی ہے۔ جو عاشق ہے اب اس کی قوت برداشت جواب دے چکی ہے، وہ اپنی جان سے تنگ آ چکا ہے۔ روز روز کے جو محبوب کی طرف سے تانے، ٹھیک ہے، محبوب کی طرف سے برا رویہ، محبوب کی طرف سے شکایتیں، محبوب کی نفرت، رقیبوں کے ساتھ تعلقات، یہ ساری چیزیں وہ بار بار دیکھ دیکھ کے وہ تنگ آ چکا ہے، وہ اپنی جان زندگی سے بھی تنگ آ چکا ہے۔ زندگی سے محبت تب ہوتی ہے نا جب زندگی میں خوشیاں ہوں، جب اس کی زندگی میں خوشی نہیں ہے تو زندگی سے اس نے تنگ ہی آنا ہے۔ اب وہ اتنا اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہے کہ اب اس کا جو محبوب ہے اس تک شکایتیں پہنچی عاشق کی۔ عزیز طلبہ، پہلے بھی بات ہو چکی کہ اردو شاعری میں 4 بڑے کردار، عاشق، محبوب، رقیب۔ رقیب بہت بڑا کردار ہوتا ہے، رقیب کا مطلب دشمن، جو محبوب کا دوسرا چاہنے والا شخص، چوتھا قاصد ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ مدعی سے مراد رقیب ہے، جو عاشق کا مخالف تھا، جو رقیب تھا، دشمن تھا، جو اس کے محبوب کا چاہنے والا دوسرا امیدوار تھا۔ اس نے جا کے محبوب سے، عاشق کے محبوب سے بہت سی شکایتیں کی کہ جو آپ کا عاشق ہے وہ وفادار نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ وقت گزاری کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ مخلص نہیں ہے، اس کے تعلقات کسی اور کے ساتھ ہیں، وہ صرف ٹائم پاس کر رہا ہے آپ کے ساتھ۔ جب مدعی نے، رقیب نے یہ ساری باتیں محبوب سے کہیں تو محبوب تو پہلے ہی یہ چاہتا ہے اس کو، وہ تو پہلے بھی عاشق کو اچھا نہیں سمجھتا، اب وہ تعلق قطع کرنے کا بہانہ اس کو مل گیا۔ جب اس کو یہ ساری شکایتیں ملی تو محبوب نے عاشق سے ملاقات کی
اور اس سے پوچھا کہ اے میرے عاشق، اے عاشق، تم جو میرے عاشق بنتے ہو، مجھ سے محبت کرنے والے، محبت کا دعویٰ کرتے ہو، مجھے یہ شکایتیں ملی ہیں کہ آپ میرے سر مخلص نہیں ہیں، آپ کی محبت کے جو دعوے ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ تو عاشق پوچھتا ہے کہ آپ تک یہ ساری باتیں، یہ ساری خبریں کس نے پہنچائی ہے؟ وہ کہتی کہ فلاں نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ آپ کی محبت کے دعوے اچھے نہیں، آپ کے خلاف اس نے بہت سی باتیں مجھے کی ہیں، مجھے اس پہ یقین ہے۔ محبوب نے یہ کہا کہ مجھے اس آدمی کی باتوں پہ یقین ہے۔ تو عاشق بجائے اپنی صفائی دینے کے، اپنے حق میں بولنے کے، اس نے کیا کیا؟ اس نے خاموشی اختیار کی۔ صرف اتنا جملہ بولا کہ اے میرے محبوب، اگر میں اپنی جان سے بیزار نہ ہوتا، اپنی زندگی سے تنگ نہ ہوتا، تو لازمی جس نے میرے خلاف شکایتیں کی ہیں آپ کو، اسے میں گواہ طلب کرتا، اسے ثبوت طلب کرتا۔ لیکن چونکہ عاشق اپنی جان سے تنگ ہو چکا ہے، روز روز کے تانے، محبوب کی طرف سے روز روز کی شکایتیں، اب وہ اتنا تنگ ہو چکا ہے کہ اپنی صفائی میں بھی کچھ نہیں کہنا چاہ رہا۔ اس نے خاموشی اختیار کی، بس اتنا کہا کہ اگر میں اپنی جان سے تنگ نہ ہوتا تو رقیب سے اس نے جو شکایتیں کی ہیں اس کا گواہ طلب کرتا۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ چوتھا شعر بھی آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اس کے حوالہ جات کے اشعار دیکھ لیں۔ چونکہ عاشق اپنی جان سے تنگ ہے، وہ جو روٹھیں یوں منانا چاہیے، یعنی محبوب جب روٹھے، وہ جو روٹھیں یوں منانا چاہیے، زندگی سے ہی روٹھ جانا چاہیے۔ یعنی جب محبوب بار بار روٹھ رہے، تمام عمر یہی سلسلہ چلتا ہے روٹھنے کا، کیونکہ محبوب مخلص نہیں ہے تو وہ روٹھنے کے، ناراض ہونے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ تو بار بار ناراضگی کی وجہ سے عاشق کہتا ہے کہ اب جو دوبارہ وہ روٹھیں گے، ہم ان کو منائیں گے نہیں، بلکہ اپنی زندگی سے ہی روٹھ جائیں گے، زندگی کو ہی جواب دے دیں گے، موت کو گلے لگا لیں گے۔ ایک اور شعر۔ عاشق لوگ جو ہوتے ہیں عاشق لوگ کبھی بھی شکایت نہیں کرتے، ظلم سہتے ہیں کچھ نہیں کہتے، ظلم سہتے ہیں کچھ نہیں کہتے، اہل دل بے زباں ہوتے ہیں، اہل دل بے زباں ہوتے ہیں، وہ گلا شکوہ نہیں کرتے، محبوب کو برا بلا بھی نہیں کہتے، مجبوراً کچھ کہنا پڑے تو کہتے ہیں، ورنہ وہ اپنے جذبات پہ ہمیشہ قابو رکھتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم نے مومن خان مومن کی وہ غزل جو ہمارے سماج سلیبس کا حصہ ہے، اس کا تیسرا اور چوتھا شعر پڑھ لیا ہے، اس کو سمجھ لیا ہے، اس کو دوبارہ پڑھ لیجئے، کوئی مسئلہ تو پوچھ سکتے ہیں۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔